السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ارسلان اکیڈمی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج میں آپ سب کے لیے علامہ اقبال کی فارسی شاعری کا مجموعہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں علامہ اقبال کی اردو شاعری کے بارے میں آپ کو ضروری اہم معلومات دی تھیں، تو آج میں آپ سب سے علامہ اقبال کی فارسی شاعری کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس میں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ اور ارمغان حجاز، جو آدھی اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، کچھ اسٹوڈنٹس نے کمنٹ کیا ہے کہ میں ان کے لیے تنقیدی جو مضمون ہے ہمارا، تنقید پرچہ نمبر 6 ہے میں اردو کا، اس پر بھی ویڈیوز بناؤں۔ تو اب نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ اس پر بناؤں گا، اور جس نے جو کمنٹ کیا ہے تو میں اس کے ٹاپک پر ضرور ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال کی فارسی شاعری میں نے یہ جو ان کی فارسی شاعری کے مجموعے ہیں، ان کے ٹاپکس کو میں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سی شاعری علامہ اقبال کی پہلے اور کس سن میں آئی تھی، اور اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ ویسے تو اس پر ایک پوری ڈیٹیل ہے، تو لیکن میں نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم سب کا جو شارٹ کویسچنز ہوتے ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، اور ہمیں علامہ اقبال کے بارے میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ علامہ اقبال کی اردو اور فارسی شاعری کے مجموعے کون سے تھے، تو یہ ویڈیو ان کے لیے نہایت مفید ہے۔ تو نمبر 1 پر ہے اسرار خودی۔ 1915 میں شائع ہوئی، علامہ اقبال کا پہلا شاعری مجموعہ ہے۔ اس کی اشاعت کا اہتمام حکیم فقیر محمد چشتی نے کیا۔ تو اسٹوڈنٹس، دراصل علامہ اقبال کی پوری شاعری جو ہے وہ اسرار خودی ہی ہے۔ جس کو اسرار خودی کا مطلب سمجھ میں آ گیا تو اس نے علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھ لیا۔ تو یہ ایک پوری ڈیٹیل ہے جس پر میں انشاءاللہ آگے جا کے ویڈیو بناؤں گا۔ تو دوسرے نمبر پر ہے رموز بے خودی، یعنی دوسری فارسی تصنیف جو 1908 میں شائع ہوئی۔ یہ اسرار خودی کے تسلسل کی دوسری کتاب تھی۔ تیسرے نمبر پر ہے پیام مشرق، اقبال کی تیسری فارسی شاعری ہے جو 1923 میں شائع ہوئی۔ دراصل پیام مشرق دیوان غربی شرقی کا جواب ہے، جو مشہور جرمن شاعر گوٹے کا کلام ہے۔ پیام مشرق کا انتساب امیر امان اللہ خان والی افغانستان کے نام ہے۔ علامہ اقبال نے پیام مشرق کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے وہ ہے لالہ طور، دوسرا افکار، تیسرا میں باغی، چوتھا نقش فرنگ، اور 5واں جو ہے وہ خرد ہے۔ نمبر 4 پر ہے زبور عجم۔ یہ اقبال کی 1927 میں شائع ہونے والی تصنیف ہے۔ اس کتاب کو اقبال نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے 2 حصوں میں کلاسیکی غزلیں ہیں، اور دوسرے 2 حصوں میں لمبی لمبی نظمیں ہیں۔ 5ویں نمبر پر جاوید نامہ ہے، 1932 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کا شمار اقبال کی بہترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ وہ اسے اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے تھے۔ اور جو 6 نمبر پر ہے وہ ہے ارمغان حجاز۔ یہ 1938 میں شائع ہوئی۔ ارمغان حجاز کا مطلب ہے حجاز کا تحفہ۔ یہ کتاب اردو اور فارسی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ اقبال کی وفات کے 6 ماہ کے بعد شائع ہوئی۔ اس کتاب کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 میں، جس میں علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور دوسرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور تیسرے میں مسلمان قوم سے مخاطب ہوتے ہیں، اور چوتھے حصے میں عالم انسان سے، اور سب سے آخر میں اپنے دوستوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ ایسے ہی اگر کمنٹ کرتے رہیں گے تو میں آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔